بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلوان مرد شہزور کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ گردش زمانہ سے سخت پریشان ہو گیا تھا۔ خرچ زیادہ اور آمدنی کم تھی۔ مفلسی اور قلاشی کے ہاتھوں عاجز ہو کر باپ کے پاس گیا اور شکایت زبانہ کرتے ہوئے اس سے سفر پر جانے کی اجازت چاہی تاکہ اپنی قوت بازو سے کام لے کر گوہر مقصود حاصل کر سکے، یعنی اپنی تنگدستی کو آسودہ حالہ میں بدل سکے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، یہ فضول خیال اپنے سر سے نکال دے اور سلامتی کے لیے قناعت کر کے گھر بیٹھ جا، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، سفر کے بہت فائدے ہیں، مثلاً تفریح طبع، مختلف ملکوں کی سیر، عجیب و غریب چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مرتبے اور ادب کا حاصل کرنا، منافع کمانے اور دولت میں اضافہ کرنے کے ذرائع میسر آنا، دوستوں کی ملاقات، قسم قسم کے لوگوں سے واقفیت اور زمانے کے نشیب و فراز کا تجربہ وغیرہ۔ باپ نے کہا کہ جانے پدر، سفر کے فوائد جیسا کہ تو نے بیان کیے بے شمار ہے، لیکن یہ صرف 5 قسم کے لوگ ہی یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اول، وہ سوداگر جس کو خدا نے دولت، حشمت، غلام، کنیزے اور مستعد خدام دے رکھے ہو، ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہے اور رات ایک نئی جگہ مقیم ہوتا ہے اور ہر وقت دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ عالم کہ اپنے کلام شیریں، قوت فصاحت اور مائع بلاغت کے ساتھ جہاں کہیں جاتا ہے۔ تیسرا، وہ خوب روح کہ صاحب دل لوگ اس سے ملنے کی خواہش کرے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا حسن و جمال بہت سے زر و جمال سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ بلا شبہ اس کی صحبت کو لوگ سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ چوتھا، وہ شخص، وہ خوش آواز کہ اپنے داؤدی گلے سے بہتے پانی کو روک دے اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے۔ اپنی اس خداداد فضیلت سے وہ مشتاقوں کے دل شکار کرتا ہے اور باشعور لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ پانچواں، وہ صاحب ہنر جو اپنی قوت بازی سے روزی حاصل کرتا ہے اور روٹی کے ایک لقمے کے لیے اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا۔ اے بیٹے، یہ صفات جو میں نے بیان کی ہیں سفر میں دل جمعی اور حسن گزران کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص ان صفات سے محروم ہے وہ محض خوش فہمی میں مبتلا ہو کر سفر کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا نام و نشان بھی نہیں سنتا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ میں داناؤں کے قول کی مخالفت کیسے کروں جو کہہ گئے ہیں کہ رزق اگرچہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو ضروری ہے، اور مصیبت بھی اگرچہ قسمت میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر دعوت دینے سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ میری کیفیت یہ ہے کہ مست ہاتھی پر حملہ کر سکتا ہوں اور غضبناک شیر سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہوں، بس اے پدر بزرگوار، بہتر یہی ہے کہ میں سفر کروں، کیونکہ مفلسی کے مصائب جھیلنا میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر باپ سے دعا کی درخواست کی اور چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک تند و تیز دریا کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی سامان سفر باندھے ایک کشتی پر بیٹھے ہیں۔ ملاح نے ان سے دریا عبور کرانے کی اجرت پہلی ہی لے لی تھی۔ اس نوجوان کے پلے پیسہ تو تھا نہیں۔ ملاح کی خوشامد کرنے لگا کہ وہ اسے بغیر اجرت لیے کشتی میں بٹھا لے۔ ملاح نے اس کی خوشامد کا جواب خندہ استہزاء سے دیا اور کہا کہ روپے کے بغیر زور بے فائدہ ہے، 10 آدمیوں کے زور کی بجائے 1 آدمی کا کرایہ نکال۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس کی خوشامد اور رونے پیٹنے پر مطلق رحم نہ کایا اور کشتی چل پڑی۔ نوجوان کو سخت غصہ آیا اور اس نے ملاح سے بدلہ لینے کی ٹانی۔
پکار کر کہا کہ اگر میرے جسم کے کپڑے کرائے کے عوض تو قبول کر لے تو پیش کر سکتا ہوں۔ ملاح لالچ میں آ کر کشتی کو دوبارہ کنارے پر لے آیا۔ نوجوان نے اس کو کشتی سے کھینچ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ملاح کا دوست بھی کشتی سے اس کی مدد کے لیے باہر آیا، لیکن اس کا بھی وہی حال ہوا۔ ناچار انہوں نے مصلحت اس میں دیکھی کہ اس شہزور نوجوان سے صلح کر لے اور اسے بلا اجرت دریا کے پار لے جائے۔ چنانچہ اس کے پاؤں پر گر پڑے اور منت سماجت کر کے کشتی میں بٹھا لیا۔ دریا میں ایک جگہ یونان کی کسی شکستہ عمارت کا ستون کھڑا تھا۔ کشتی اس کے قریب پہنچی تو ملاح نے کہا، کشتی میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو بہت طاقتور ہو اس ستون پر چڑھ جائے اور کشتی کی رسی کو پکڑ کر اس کو روک رکھے تاکہ اس دوران ہم اس کی مرمت کر لیں۔ پہلوان کو اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھا۔ اس نے آزردہ دل دشمن کا خیال نہ رکھا اور داناؤں کے اس قول کو فراموش کر دیا کہ جس کو تو نے ایک دلی رنج پہنچایا، اس کے بعد اگر تو اس کو 100 آرام پہنچائے تو اس ایک رنجش سے بے خوف مت رہے، کیونکہ تیر زخم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا درد دل میں باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کشتی کی رسی اپنے بازو سے باندھ کر اس ستون پر چڑھ گیا۔ ملاح نے رسی اس کے ہاتھ سے چڑھا لی، کاٹ دی اور کشتی چلا دی۔ پہلوان بیچارہ حیران رہ گیا۔ 2 دن سخت مصیبت اٹھائی، تیسرے دن نیند نے غلبہ کیا اور اسے پانی میں گرا دیا۔ 1 رات اور دن ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد کنارے پہ پہنچا۔ زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ درختوں کے پتے اور گھاس توڑ کر کھانے لگا، یہاں تک کہ جسم میں کچھ قوت آئی اور وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اتفاق سے ایک کنویں پہ پہنچا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ وہ لوگ 1 پیسہ دے کر تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ نوجوان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں۔ اپنی بے کسی اور بے مانگی کا اظہار کر کے پانی طلب کیا، لیکن کسی نے اس پہ رحم نہ کایا۔ اس نے تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں میں سے ایک کو زد و کوب کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے آدمی اس کو لپٹ گئے اور خوب پیٹا، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ ناچار ایک قافلے کے پیچھے ہو گیا۔ رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا یہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا۔ نوجوان نے دیکھا کہ قافلے والے سارے لوگ خوف کے مارے کانپ رہے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تنہا 50 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر رحل قافلہ کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس کو خوب کھلایا پلایا۔ اس کے قل ہو اللہ پڑھتے ہوئے معدے نے بھوک اور پیاس سے نجات پائی تو لمبی تان کر سو رہا۔ ان لوگوں میں سے ایک جہاں دیدہ بوڑھا بھی تھا۔ اس نے کہا، اے میرے ساتھیوں، مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا تمہارے رہبر سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب کے پاس تھوڑے سے درہم جمع ہو گئے تھے۔ اسے چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی۔ اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ رات مل کر گزارے۔ ایک اور 11 چند راتوں میں اس دوست کو اس غریب کی رقم کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ لوگوں نے صبح اس غریب کو روتے لیٹتے دیکھا کہ شاید تیرے درہم چور لے گئے۔ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم میرا رہبر لے گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ہو جو مکر و فریب سے ہم میں آدم کا ہے تاکہ موقع پا کر اپنے ساتھیوں کو خبر کر دے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے یہی سوتا چھوڑ دے اور ہم چلتے بنے۔ اہل قافلہ کو مشورہ پسند آیا اور وہ سامان باندھ کر وہاں چل دیے۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا، ارد گرد دیکھا تو ہو کا عالم تھا اور قافلہ کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ سر پیٹ کر رہ گیا۔ بیچارہ ادھر ادھر بہت گھوما لیکن قافلے کا پتہ نہ چلا۔ آخر بھوک پیاس سے نڈال ہو کر ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کی زبان پر تھا، مسافروں پر وہی شخص سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت یعنی غریب الوطنی کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا وہاں آ نکلا۔
اس نے خستحال پہلوان کو یہ شعر پڑھتے سنا اور اس کی پاکیزہ صورت دیکھی تو ٹھٹک کر اس کے سرانے کھڑا ہو گیا اور پریشان حالی کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے جو اس پر بیتی تھی کہہ سنائی۔ شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آ گیا اور اس نے اسے خلط اور انعام سے نوازا۔ پھر ایک بھروسے کا آدمی اس کے ساتھ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر پہنچ گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے زندہ واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پہلوان نے رات کو جو اس پر بیتی تھی، کشتی کے حالات، ملاح کا ظلم، کوے پر دیہاتیوں کی زیادتی اور قافلے والوں کی بے وفائی، غرض سب کے تمام حالات باپ کو سنائے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، کیا میں نے تجھے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کے دلیری کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اور ان کی شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، یقیناً جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے خزانہ نہیں پائیں گے، جب تک جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے دشمن پہ پتہ نہیں حاصل کریں گے، جب تک دانا نہیں بوئیں گے خرمن نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے کس قدر راحت نصیب ہوئی اور ایک ڈنگ کھا کر شہد کا کس قدر ذخیرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس دفعہ آسمان نے تیری مدد کی اور اقبال نے رہبری کی کہ ایک دولت مند تیرے پاس آ گیا اور انعام و اکرام سے تجھے نوازا، لیکن ایسا اتفاق شاذ و نادر ہوتا ہے اور اتفاقی باتوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ چند مصاحبوں کے ساتھ شیراز کی عیدگاہ میں سیر کرنے گیا۔ وہاں جا کر حکم دیا کہ انگوٹھی کو مرحوم شاذ الدین کے مقبرے کے گنبد پر قائم کیا جائے اور لوگ اس پر تیر اندازی کرے۔ جس شخص کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر جائے گا انگوٹھی اس کو دی جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے 400 ماہر تیرہ انداز تھے۔ ان سب نے انگوٹھی پر تیر چلائے لیکن سب کا نشانہ خطا ہوا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک نواحی مکان کی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو خلعت و انعام دیا اور حسب وعدہ انگوٹھی بھی اسے دے دی۔ اس بچے نے انعام لے کر تیر کمان جلا دیے۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولا، اس لیے کہ میرا بھرم بنا رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ دانا سے تدبیر نہیں ہوتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانہ تیر پر مار دیتا ہے۔